روس کے زیر کنٹرول یوکرین کے علاقے ڈونیٹسک میں ایک بس کو ڈرون نے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ روس میں نصب علاقے کے سربراہ ڈینس پوشلین نے بدھ کے روز ٹیلی گرام پیغام رسانی کے پلیٹ فارم پر کہا کہ بس ماسکو اور کریمیا میں سمفروپول کے درمیان سفر کر رہی تھی۔ برازیل کے مڈفیلڈر کیسمیرو کا خیال ہے کہ ورلڈ کپ 2026 کے دوسرے فیورٹ میں ایک قدم پیچھے ہونا ٹیم کے حق میں کام کر سکتا ہے، جب ٹورنامنٹ اگلے ہفتے شمالی امریکہ میں شروع ہوگا۔ برازیل واحد ٹیم ہے جس نے ہر ورلڈ کپ میں کھیلا ہے اور 5 ٹائٹلز کے ساتھ ٹورنامنٹ کی سب سے زیادہ سجانے والی ٹیم بھی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے سی بی ایس نے اپنے 60 منٹس پروگرام کے دیرینہ نمائندے اسکاٹ پیلی کو برطرف کر دیا ہے، جب اس نے مبینہ طور پر کہا کہ ایڈیٹر ان چیف باری ویس شو کو قتل کر رہے ہیں اور اس کے نئے پروڈیوسر پر اس کام کے لیے پتلی قابلیت رکھنے کا الزام لگایا ہے۔ منگل کو ہونے والی فائرنگ نے قیادت میں تبدیلی کے چند دن بعد امریکہ میں سب سے زیادہ بااثر ٹی وی نیوز پروگرام میں ہنگامہ آرائی کو مزید گہرا کر دیا۔ محمد علی کی میراث ان کے عالمی اعزازات اور اولمپک گولڈ سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ ان کی بیوہ نے کہا ہے کہ جب ان کا آبائی شہر باکسنگ کے آئیکن کی موت کے 10 سال مکمل ہونے پر عالمی یوم ہمدردی کے ساتھ منانے کی تیاری کر رہا ہے۔ علی جو 3 جون 2016 کو پارکنسنس کی بیماری کے ساتھ ایک طویل جنگ کے بعد انتقال کر گئے تھے، کو اس ہفتے لوئس ویل کے محمد علی سینٹر میں اعزاز سے نوازا جا رہا ہے، جو دنیا بھر کے لوگوں کو بدھ کی سالگرہ کے موقع پر خدمت اور دیکھ بھال کے کاموں کے ساتھ منانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اٹلی لیبر موبلٹی ایگریمنٹ کے تحت اگلے 3 سالوں میں 10,500 پاکستانی ورکرز کو روزگار کے مواقع فراہم کرے گا۔ پاکستان میں اٹلی کی سفیر ماریلینا ارمیلن اعلان کیا۔ یوم اٹلی کے موقع پر ہونے والی تقریبات کے دوران اعلان کیا۔ منگل کو تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر نے اٹلی کے پاکستان کے ساتھ مزدوروں کی نقل و حرکت، تعلیم، سفارتکاری اور اقتصادی کی مشغول کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کے سابق فاسٹ باؤلر جنید خان نے قذافی اسٹیڈیم میں آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ون ڈے میں شکست کے بعد ٹیم کے انداز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بیٹنگ یونٹ نے اس تنقید کا نشانہ حالات میں جدوجہد کی جو اصل میں مہمانوں کو پریشان کرنے کے لیے تیار تھے۔ جنید نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، جہاں انہوں نے تجویز پیش کی کہ آسٹریلیا کو چیلنج کرنے کے لیے ٹرننگ وکٹ تیار کرنے کا پاکستان کا منصوبہ جوابی فائرنگ پر ختم ہوا۔ آسوس نے ویوو واچ 6 پلس کو کب تک 2026 میں اے آئی سے چلنے والی صحت کی دیکھ بھال میں اپنے وسیع تر دباؤ کے حصے کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ اسمارٹ واچ ہینڈ ہیلڈ الٹراساؤنڈ دوسکون کے ساتھ بیٹھتی ہے اور آسوس اے ایجنٹ ہیلتھ کیئر پلیٹ فارم سے جڑتی ہے۔ ویوو واچ 6 پلس میں ایک 43 انچ کا آمولیڈ ڈسپلے ہے جو ویوو واچ 6 پر ایک 39 انچ اسکرین سے اوپر ہے۔ ڈسپلے میں سیفائر کرسٹل گلاس استعمال کیا ہے، جبکہ کیس ہلکی زیادہ پائیدار تعمیر کے لیے ٹائٹینیم الائی سے بنا ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے کیے گئے ایک نئے سروے سے معلوم ہوا ہے کہ تقریباً نصف کینٹین اس بات پر یقین کر رہا ہے، حالانکہ تشویش گزشتہ سال کو داخل کر رہا ہے، حالانکہ عوامی تشویش گزشتہ سال کے مقابلے میں کم ہوئی ہے۔ سروے کے مطابق 47% جواب دہندگان نے کہا کہ کینیڈا، 32% نے کہا کہ موجودہ انٹیک صحیح مقدار کے بارے میں ہے۔ بدھ کے روز ایک بار پھر خلیجی دشمنی بھڑک اٹھی۔ ایک میزائل حملے سے کویت کے ہوائی اڈے کو نقصان پہنچا اور امریکی فوج نے آبنائے ہرمز کے قریب حملے کی، کیونکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان سفارتکاری میں بہت کم پیش رفت ہوئی۔ تازہ ترین بھڑک اٹھی جس نے تیل کی قیمتوں میں 1% سے زیادہ اضافہ کیا۔ تناظر زلزل جنگ بندی کے نتیجے میں تعطل کا شکار ہوا اور آبنائے ہرمز بڑی حد تک بند ہو گیا، ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے 3 ماہ سے زیادہ بعد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کو کہا کہ حکومت آئندہ بجٹ میں غیر رسمی معیشت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم آفس پی ایم وزیر اعظم نے یہ اعلان معروف تاجروں اور صنعت کاروں کے وفد سے ملاقات کے دوران کیا، جہاں انہوں نے ان سے ملک کی اقتصادی ترقی کی رفتار پر تبادلہ خیال کیا اور آئندہ بجٹ کے حوالے سے ان سے مشاورت کی۔ النینو آب و ہوا کے عدم استحکام کے قریب آتے خشک سال کی کرن میں پھیلتی ہے۔ ایک خوف نے گوئٹے مالا کے اس مقامی گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بھوک سے موت، یہاں بارشیں ابھی تک نہیں ہوئیں، جہاں مقامی کسانوں کو خدشہ ہے کہ پانی کی کمی ان فصلوں کو تباہ کر سکتی ہے جن پر وہ زندہ رہنے کا انحصار کرتے ہیں۔
روس نے کہا کہ اس نے اپنی سرزمین پر سینکڑوں ڈرون مار گرائے، جن میں لینن گراڈ کے علاقے میں منگل کی رات تقریباً 60 ڈرونز شامل ہیں۔ یوکرین کے حملے میں جب ایک بڑا اقتصادی فورم جاری ہے، سینٹ پیٹرزبرگ کے گورنر الیگزینڈر بیگلوف نے کہا کہ رات گئے یوکرین کے ڈرون حملے کے ایک حصے کے طور پر 3 اضلاع کو نشانہ بنایا گیا، جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ سپریم کورٹ ایس سی نے 2026 کے لیے موسم گرما کی تعطیلات کے انتظامات کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت ججز اسلام آباد میں عدالتی پر مقدمات کی سماعت میں زیادہ وقت گزاریں گے تاکہ عدالتی کارکردگی کو بہتر بنانے اور زیر التواء مقدمات کو سپریم کورٹ کے مقدمات کو جانب جاری میں مدد ملے۔ سپریم کورٹ کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان نے شاہراہ قراقرم کو متبادل راستہ فراہم کرنے کے لیے مانسہرہ، کاغان، ناران، جھالکھنڈ اور چلاس کے راستے نئی موٹر وے کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور مزور کی NHA کے اجلاس کے دوران دی گئی، جس میں جاری اور مجوزہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سیکریٹری چیئرمین ریٹائرڈ کیپٹن اسد اللہ خان نے بھی شرکت کی۔ کفایت شعاری کے اقدامات کے پیش نہ شاپنگ مالز اور ان کے سنیما گھروں کو جلد بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اداکار فہد مصطفیٰ نے حکومت پنجاب سے درخواست کی ہے کہ لوگوں کو فلمیں دیکھنے کے لیے وقت دینے کے لیے تھیٹرز پر پابندیاں کم کی جائیں۔ صوبے کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے نام ایک کھلے خط میں اداکار نے دعویٰ کیا کہ بہت سے فلم بین دن کے اوائل میں دوسری چیزوں میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے کچھ سامعین صرف شام کے بعد اسکریننگ میں شرکت کرنے کے قابل تھے۔ پوپ لیو ہفتے کے روز اسپین کے ایک ہفتے کے دورے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کا اٹلی سے باہر کسی یورپی یونین EU ملک کا پہلا دورہ، جس کا اختتام کینری جزائر میں تارکین وطن کے پوپ سے ملاقات کے ساتھ ہوگا، جنہوں نے باہر اوقیانوس کے خطرناک پانیوں سے یورپ میں داخل ہونے کے لیے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ لیو، جنہوں نے امیگریشن مخالف پالیسیوں پر تنقید کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غصہ نکالا، توقع ہے کہ 6 سے 12 جون کے دورے پر بڑے ہجوم کو اپنی طرف متوجہ کریں گے اور وہ ہسپانوی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے پہلے پوپ بھی ہوں گے۔ ادریس ایلبا اور میرا سیال ان متعدد برطانوی ستاروں میں شامل تھے جنہوں نے منگل کو ونڈسر کیسل میں کنگ چارلز سے اعزاز حاصل کیا۔ ایلبا کو نوجوانوں کی خدمات کے لیے نائٹ کیا گیا تھا۔ دی کمارز 8 نمبر 42 کے لیے مشہور اداکار اور مزاح نگار سیال کو ادب، ڈرامہ اور چیریٹی کے لیے ان کی خدمات کے لیے تسلیم کیا گیا۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ یوکرین کے روس کے زیر کنٹرول حصے سے گزرنے والی ایک مسافر بس پر ڈرون میں 7 افراد ہلاک، دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے مشرقی ڈونیٹسک علاقے کے کریملن کے نصب کردہ رہنما ڈینس پوشیلن نے کہا کہ بس بدھ کی صبح اس وقت ٹکرائی جب وہ روس کے زیر قبضہ کریمیا میں ماسکو اور سمفروپول کے درمیان سفر کر رہی تھی۔ جیسے ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ اپنے 96ویں دن میں داخل ہوئی، تنازع خلیج کے پورے خطے میں پھیل گیا۔ دونوں فریقوں نے نئی فوجی کارروائیوں کی اطلاع دی۔ امریکی فوج نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے ایران کے جزیرہ قشم پر خود دفاعی حملے کیے، جبکہ ایرانی میڈیا نے علاقے میں دھماکوں کی اطلاع دی۔ جاپان کی سٹاک مارکیٹ اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، کیونکہ AI کے ذریعے چلنے والی عالمی خریداری کا جنون سست ہونے کے کوئی آثار نہیں دکھاتا ہے۔ نکی 225 بدھ کو تقریباً 3% بڑھ گیا، جس نے بینچ مارک انڈیکس کو پہلی بار 68,000 سے اوپر اٹھایا۔ لیونل میسی نے ارجنٹائن کے پہلے پریکٹس سیشن کے دوران ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں اپنے 20 کیمپ میں تربیت حاصل کی، جہاں اس ہفتے اسکواڈ نے ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے جمع کیا ہے۔ ایش کالمی کپ چیمپئنز نے پیر کو کنساس سٹی میں اپنی پہلی پری ٹورنامنٹ ٹریننگ کا انعقاد کیا۔ وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چوہدری کے مطابق آئندہ مالی سال 2026-23 کا وفاقی بجٹ پیش کرنے کو 10 جون تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ان کا یہ ریمارکس منگل کے روز متعدد ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے بعد آیا ہے کہ بجٹ 5 جون کو پیش نہیں کیا جائے گا، جس کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس طلب کیے گئے تھے۔ امریکی تجارتی نمائندے نے جبری مشقت کے خلاف میں مبینہ ناکامی پر پاکستان اور بھارت سمیت 60 معیشتوں کو نشانہ بنانے والے نئی ڈیوٹی تجویز کی ہیں، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ قانونی رکاوٹوں کے بعد اپنے ٹیرف ایجنڈے کو دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومتی فائلنگ کے مطابق مجوزہ ٹیرف 10% سے لے کر 5% تک ہیں اور حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ عوامی تبصرے کی مدت سے گزریں گے۔
ریبیکا بینٹ نے امریکی ریاست نیو جرسی میں ڈیموکریٹک پارٹی کے پرائمری میں ایک اعلیٰ داؤ پر لگا کر کامیابی حاصل کی ہے، جس نے آنے والے وسط مدتی انتخابات میں سب سے زیادہ مسابقتی نشستوں میں سے ایک کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت یافتہ ریبلکن ٹام کن جونیئر کے خلاف مقابلہ کیا ہے۔ امریکی بحریہ کے ایک سابق ہیلی کاپٹر پائلٹ بینٹ نے نیو جرسی کے 7ویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ میں 3 ڈیموکریٹک حریفوں کو شکست دی۔ منگل کو متوقع نتائج کے مطابق تقریباً 47.2% ووٹ حاصل کر لیے۔ جیسے حکومت مالی سال 27 کا بجٹ تیار کر رہی ہے، پیر کو وزیر اعظم شہباز شریف کی ملک کے سرکردہ تاجروں سے ملاقات نے پاکستان کی معاشی بحالی کے بارے میں دونوں فریقوں کے تصور کے درمیان موجود وسیع خلیج کی ایک جھلک پیش کی، جہاں تاجروں نے ٹیکس میں ریلیف، تیزی سے ریفنڈز اور گہری اقتصادی اصلاحات کے لیے اپنے کیس پر زور دیا۔ مسٹر شریف نے اس استحکام پر فخر کیا جو ان کی حکومت نے ختم کر دیا تھا اور بحالی کو ترقی میں تبدیل کرنے کا ان کا ارادہ تھا۔ حکومت کا بیانیہ سادہ ہے: پاکستان کو ممکنہ خود مختار ڈیفالٹ سے بچانے، معاشی استحکام کی، مہنگائی میں کمی اور IMF پروگرام کی تعمیل کے بعد آفیشلڈم کا خیال ہے کہ اگلے پائیدار بحالی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ اگلے مرحلے میں ترقی پر تو دی جائے گی، اس نے نہیں بتایا کہ کب، لیکن تاجروں کی تجاویز سے پتہ چلتا ہے کہ نجی شعبے کا بیشتر حصہ اس بات پر قائل نہیں ہے کہ سرمایہ کاری کا ماحول بہتر ہوا ہے۔ فنڈنگ اور ریگولر فنڈنگ پاکستانی خواتین کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ انہیں بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ صرف ٹیلنٹ وہ بتاتے ہیں انہیں عالمی سطح پر نہیں لے جا سکتا، اسے معیاری ساز و سامان، اعلیٰ درجے کی کوچنگ، مناسب تربیتی سہولیات، غذائیت اور سفر اور مقابلہ کرنے کے ذرائع کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ زیادہ تر ایتھلیٹس مرد اور خواتین دونوں کے لیے، سوائے ان کے جو کہ پاکستان آرمی، وابڈا، ہائر ایجوکیشن کمیشن بینک، پاکستان ریلویز، پولیس اور ایئر لائنز جیسے محکمانہ کھیلوں کے نظام سے تعاون یافتہ ہیں، جدوجہد مقابلہ کے دن سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ صرف کھیل میں رہنے کے لیے وسائل تلاش کرنا، ریاستی سرپرستی محدود ہے، پرائیویٹ سپانسرشپ بھی کم ہے اور خواتین کے لیے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تیونس کی ایک عدالت نے حزب اختلاف کے رہنما راچد غنوچی اور درجنوں دیگر مدعا علیحان کے خلاف النہضہ پارٹی کے نام نہاد خفیہ آلات کے مقدمے میں 10 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزائیں سنائی ہیں۔ تیونس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تونس پریس کی خبر کے مطابق تیونس کی عدالت نے منگل کو النہضہ کے رہنما اور سابق پارلیمانی اسپیکر غنوچی کو دہشت گردی سے متعلقہ الزامات میں 30 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ کوئٹہ بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل نے منگل کے روز پارٹی کے ایک سینئر رہنما کے گھر پر مبینہ چھاپے اور اس کے بعد انہیں حراست میں لینے کی مذمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے BNP مینگل کے سینئر نائب صدر ایڈوکیٹ ساجد ترین نے الزام لگایا کہ زہری کے علاقے بلبل میں سیکورٹی فورسز اور مسلح عناصر کے درمیان جھڑپ کے بعد اہلکار سردار نصیر احمد موسیانی کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے۔ اسلام آباد سپریم کورٹ نے بچوں سے زیادتی کرنے والے اور قاتل کو سنائی گئی سزا کو برقرار رکھتے ہوئے حکم دیا ہے کہ رضاکارانہ طور پر نشہ کرنے والے افراد مجرمانہ ذمہ داری سے استثناء کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جسٹس محمد ہاشم خان کاکڑ نے اپنے تحریر کردہ 3 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ اپنی غفلت یا لاپرواہی سے پیدا ہونے والا نشہ جرم کو معاف نہیں کرتا۔